بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ۔ آپ کی عمر کا 35واں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے بہت ہی کمزور ہو چکی تھیں۔ اب قریش مجبور تھا خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے، یعنی سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے۔ انہیں خانہ کعبہ بھی گراتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ بالآخر ولید بن مغرہ نے یہ کہہ کر ڈاننا شروع کیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ایسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈاننا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد پر گرا ڈالا۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ اشراف اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کا کر رہا تھا، چنانچہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر مکمل کی جا سکے۔ اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھائی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اس کو حجر اور عتیم کہتے ہیں۔ جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز جاری رہا اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا، لیکن ابو امیہ نے جو سب سے زیادہ عمر رسید تھے یہ کہہ کر فیصلہ کیا کہ ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اس جھگڑے کا حاکم مان لیں۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ قریش نے دیکھتے ہی کہا یہ محمد ہے جو امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ کو تفصیل بتائی گئی۔ آپ نے اس کا یہ حل نکالا کہ ایک چادر لیں، اس میں حجر اسود رکھیں اور سب سرداروں سے کہہ کر اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سب خوش ہو گئے۔ حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے اور دروازے تقریباً 2 میٹر اونچائی ہے۔ قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تاکہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے۔ دیواریں 18 ہاتھ بلند ہیں جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھیں۔ اندرونی کعبہ 2 قطاروں میں 6 ستون کھڑے کیے گئے ہیں اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت بنائی گئی ہے جبکہ پہلے نہ ستون تھے اور نہ چھت۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور فالو ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔